الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پردے میں بیٹھی ہوئی میری عزیز بہنوں، مدرسہ حاضہ کے انتہائی قابل قدر طالب علموں، اللہ عز و جل جو ہمارا خالق یعنی پیدا کرنے والا بھی ہے اور جو ہمارا مالک بھی ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری پرورش و برداشت، ہماری ضروریات زندگی کی ذمہ داری بھی اس نے لی ہے. اس لیے قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ میں اس نے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن یوں کرایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اور ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار پروردگار ہے. ایک دنیا تو وہ ہے جس میں میں اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، ایسے ہی اس دنیا کے اندر کتنی دنیا ہو سکتی ہے اور عالم کے اندر جتنے عالم ہو سکتے ہیں، سب کا رب اور سب کا پالنے والا اللہ ہے. یہ چمکتا سورج جو روشنی بکھیر رہا ہے، اس روشنی کے سہارے انسان بآسانی سے اپنی روزی کو تلاش کر رہا ہے اور بآسانی اللہ کے حکم سے ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے. یہ سورج کی بھی ایک دنیا ہے، اس کا بھی رب اللہ ہے. چاند کی ایک دنیا ہے، اس کا بھی رب اللہ ہے. ستاروں کی ایک دنیا ہے، اس کا بھی رب اور پالنے والا اللہ ہے. سمندر کی ایک دنیا ہے، اس کا بھی رب اللہ ہے. اس طرح ہم غور کرتے جائیں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا جو چیزیں ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں، لیکن ان چیزوں کا وجود ہے، چاہے آسمان کی دنیا ہو یا زمین کی دنیا ہو یا آسمان کے اوپر کی دنیا ہو یا زمین کے نیچے کی دنیا ہو، سب کا رب اور سب کا پالنے والا وہ اللہ ہے. لیکن وہ اللہ کیسا اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جنات کو بھی اس نے پیدا کیا اور ہم انسانوں کو بھی اس رب نے پیدا کیا، اور اس پوری کائنات اور یونیورس میں جو سپریئرٹی اور فضیلت ہو سکتی تھی وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یعنی ہم جیسے انسانوں کو عطا فرمائے.
کہ بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی کائنات میں اس کا جو بادشاہ ہوگا، اس کا جو راجا ہوگا، اللہ کی طرف سے جو خلیفہ اور نائب ہوگا وہ انسان ہوگا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ مقام دیا۔ یہی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ انسانی زندگی کی جو گاڑی چلتی ہے وہ دو پہیوں سے چلتی ہے، ایک پہیے کا نام مرد ہے تو دوسرے پہیے کا نام عورت ہے۔ انسان کی زندگی کامل اور کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی ان دو پہیوں کے بغیر۔ اگر مرد یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی اصل ہوں، انسانی زندگی کے لیے میں ہی کامل ہوں، تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا، اس کی یہ سوچ غلط قرار دی جائے گی۔ اگر عورت یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی سب کچھ ہوں انسانی زندگی کے اندر، تو اس کا یہ کہنا بھی غلط ہوگا۔ مرد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں اور عورت کے بغیر مرد کی کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اندر جو حسن و جمال رکھا ہے اور انسانی زندگی کو جو اللہ نے کمال بخشا ہے وہ ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو ذمہ داری دی ہے اور بڑی ذمہ داری دی ہے، تو وہیں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی زبردست ذمہ داری کا حامل قرار دیا۔ ایک حدیث میں پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرے۔ باپ ہے تو بیٹے کا ذمہ دار ہے، شوہر ہے تو بیوی کا ذمہ دار ہے، بھائی ہے تو بہن کا ذمہ دار ہے، ماں باپ ہیں تو بچوں کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے ہی غور کرتے چلے جائیں کہ ہر آدمی کلکم راع، کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور صرف بات اتنی ہوتی تو مرد بھی آزاد تھا اور عورت بھی آزاد تھی، جس طرح چاہے مرد بھی زندگی گزارتا، جس طرح چاہے عورت بھی زندگی گزارتی۔ لیکن پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، یہ اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم۔ وہ چاہتا تو کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، لیکن رب کریم کے احسانات کے سامنے ہمیں سرزریز ہو جانا چاہیے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی اور اسلام کے دائرے میں ہمیں رکھ کر ہمیں مسلمان قرار دیا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ پوری دنیا کو اگر سامنے رکھ کر اس کی قیمت لگائی جائے تو دنیا کی کوئی قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ایمان کے سامنے، ایمان کے دو بول کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عزیز بہنوں، یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ اس کی چمک دمک نے انسان کی نگاہوں کو چیرا کیا ہے، انسان کی نگاہوں کے اندر اس نے دھوکے کا سامان پیدا کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دنیا یاد آتی تو یہ کہتے تھے یا دنیا غری غیری، اے دنیا تیری چال بازی اور تیری مکاری اور تیری عیاری سے میں بہت واقف ہوں، تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کر، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ ہمیں اللہ نے انسان دیا ہے اور ہمارے سر کی کھوپڑی میں اللہ نے دماغ رکھا ہے اور ہمارے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل اللہ نے رکھا ہے، اور اس دھڑکتے ہوئے دل میں ایمان کی چنگاری اللہ نے رکھی ہے اور ایمان کا نور رکھا ہے۔ اس ایمان کے نور اور اس کے اجالے اور اس کی روشنی سے اپنے دماغ کو منور کرتے ہوئے ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ اللہ عز و جل نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیا ہمارا کام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا مالک کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے یا اسے چھوڑ کر جانا ہے، اگر چھوڑ کر جانا ہے تو کہاں جانا ہے، جانے کے بعد کیا ہوگا، کیا جانے کے بعد مٹی میں مل کر ختم ہو جائیں گے یا اس کے بعد بھی کسی اور کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی کے سوال و جواب، ان سوالات زندگی کے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، ان باتوں پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ایک انسان کہنے کا مستحق نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے جانوروں کی زندگی ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ اگر انسان سوچنا چھوڑ دے، انسان غور کرنا چھوڑ دے، انسان علم حاصل کرنا چھوڑ دے، انسان سے تہذیب و تمدن ختم ہو جائے، انسان سے کلچر اور ادب ختم ہو جائے اور انسان ایک رب کی عبادت کو فراموش کر جائے، انسان اگر آزادی کی زندگی گزارے تو قرآن نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ کہا گیا ان کی تو زندگی جانوروں کی زندگی ہے، بلکہ انسان جب انسان بن کر نہیں رہتا ہے تو جانور کیا، اور جانور سے ایک قدم آگے بڑھ کر جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو زندگی کی امانتیں سونپی ہے، زندگی ایک امانت ہے، اور امانت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کیا ہے، پیسے کے لین دین کو ہم امانت سمجھتے ہیں، زندگی ہماری خود ایک امانت ہے، اس کے بارے میں بات پرس ہوگی، اولاد ایک امانت ہے، اس کے بارے میں بات پرس ہوگی، میاں بیوی کی زندگی ہے وہ ایک امانت ہے، اس کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ اس لیے میری بہنوں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں کہ اس دنیا میں سکون اور راحت نصیب ہو، اور کیسی ہم زندگی گزاریں کہ مرنے کے بعد راحت ہی راحت ملے، آرام ہی آرام ملے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی طرف سے رضوان کا فیصلہ ہو، اور اللہ اپنی ابدی جگہ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے تھوڑی کوشش کی، تھوڑی محنت کی، تھوڑی توجہ کی، تھوڑی خواہشات کو مارنے کی اور کچلنے کی اور دبانے کی ضرورت ہے، تو پھر کامیاب انسان اور کامیاب مرد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزار دے، اور کامیاب ترین خاتون اور عورت وہ ہے جو زندگی کو گزارے تو اس کے سامنے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آپ کی پاک بیوی ازواج مطہرات کا، بنات طاہرات کا، صحابیات پاکیزہ صحابیات کا، کہ ہمارے سامنے نمونہ ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم انہیں فالو کریں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی میں ایک سکون ملے گا، ایک راحت ملے گی۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب، اللہ نے سارے جتنے بھی دعوے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف دعوے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، قرآن کو سمجھانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، قرآن پر عمل کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے کتاب کو اتارا، قرآن مجید کو اتارا، اور یہ کہا کہ ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری ہیومن بینگ کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، لیکن اس پر چل دکھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، پریکٹیکلی لائف گزارنے کے لیے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس دنیا میں مبعوث فرمایا، پھر آپ کو ایسی جماعت عطا فرمائی، اور آپ کی زندگی ایک انوکھی زندگی تھی، اور آپ کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی تھی، اور آپ کی ایک دو نہیں 9 بیویاں تھیں، آپ نے سب کے ساتھ زندگی گزارا اور سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، سب کو دیندار بنایا، اور صرف دیندار ہی نہیں بنایا بلکہ دین کا داعی بنایا اور دین کا عالمہ بنایا، قرآن کا علم ان کے سینوں میں محفوظ کیا، اللہ کے قانون کو انہیں بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ انہیں سکھایا، تاکہ اپنی بیویاں معاشرے کے اندر چل پھر کر اور معاشرے کے اندر وہ دین پھیلائیں، عورتوں کا دین عورتوں سے پھیلے، عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ عورتوں سے سیکھیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی قربانیاں دی ہیں، سکھایا، اور اللہ کے نبی کی بیویوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا کمال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی انہیں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ وہ بیٹی تھی سیدنا ابوبکر صدیق کی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔
اللہ کے نبی سے علم نبوت کو حاصل کیا تھا. علم نبوت کو جو حاصل کیا تھا وہ انسانوں کو نجات دینے والا علم تھا. وہ عورتوں کی زندگی کو تبدیل کرنے والا تھا. وہ انسانی معاشرے میں خوشحالی لانے والا علم تھا. وہ میاں بیوی کی زندگی کے اندر ایک کیا ہے محبت بھری زندگی پیدا کرنے کا علم تھا. وہ ایسا علم تھا جو گھر کو جنت بنانے کا علم تھا. وہ ایسا علم تھا جو بچوں کی صحیح تربیت کے لیے راستہ بتاتا تھا. وہ ایسا علم تھا جو ساس اور بہو کے اندر محبت قائم کرنے کے لیے تھا. وہ ایسا علم تھا کہ اور شوہر کی عظمت کیا ہے، شوہر کی عظمت اس کی بیوی کے دل میں بیٹھ جائے اور بیوی اپنے شوہر کو اپنا سرتاج سمجھتے ہوئے ایسی زندگی گزارے کہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اس گھر میں چل بسیں. وہ ایسا علم تھا کہ ایک شوہر کو یہ علم دیا گیا تھا کہ بیوی تیری غلام نہیں ہے، تیری نوکرانی نہیں ہے، تیری لائف پارٹنر ہے، تیری شریک حیات ہے. اور اس کو پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. ایسی محبت، ایسا پیار اپنی بیویوں کو دیا اور اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا گویا کہ ایک سرٹیفکیٹ دی کہ دنیا کی زندگی کے اندر باہر تمہاری ایک بڑی تعریف ہوتی ہے دوستوں کی محفلوں میں اور بازاروں میں اور سڑکوں میں، لیکن سرٹیفکیٹ تمہیں گھر میں ملے گی. سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہے جس کی بیوی سرٹیفکیٹ دے کہ نہیں میرا شوہر، میرا سردار ایک بڑھیا انسان ہے اور ایک اعلیٰ کردار کا حامل انسان ہے. تو وہ سماج اللہ کے نبی نے قائم فرمایا. میری بہنوں، ضرورت ہے پلٹنے کی، ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی، ضرورت ہے کیا ہے اس دور سے جا ملنے کی. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے، یہ سب کچھ یہ دھوکہ ہے. قرآن نے کہا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. کہ یہ کافروں کا شہروں میں الٹنا اور پلٹنا اور کودنا اور اچھلنا اور ہواؤں میں سفر کرنا اور راکٹوں میں تیز رفتاری کے ساتھ چلے جانا اور بقول علامہ اقبال کے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لینا اور چاند پہ کمندے ڈال دینا، یہ ساری چیزیں ایک دھوکہ ہے اور یہ دھوکے کی دنیا ہے. یہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ متاع قلیل. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک حقیر پونجی ہے جس کو پیارے آقا نے یہ فرمایا دنیا جیفا، یہ دنیا یہ سڑی ہوئی بکری ہے، اس پر کیا ہے مت ریجو، دل مت لگاؤ. دنیا ایک ضرورت کی زندگی ہے. دنیا تو ایسی جگہ ہے جسے کیا ہے دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں عمل کو بنانا ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ آخرت میں حاصل کرنا ہے. دنیا ایسی جگہ ہے کہ اگر نیتوں کے ساتھ اسے دین بنا دینا ہے. اور اللہ نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما. دنیا کی بھلائی حاصل اسی وقت ہوگی جب ہم دیندار بنیں گے. دنیا کی بھلائی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہماری زندگی دین کے مطابق ہوگی. دنیا کی بھلائی ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم دین کے سچے پیروکار ہوں گے. دنیا کی بھلائی اسی وقت ہمیں حاصل ہوگی جب رب رحمان سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے. دنیا کی بھلائی اسی وقت ہمیں حاصل ہوگی جو کردار ہمارے پاس اللہ کے نبی نے سامنے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، جینے کا جو طریقہ اور رہنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اور انسانی سماج کیسے بنایا جائے، میاں کا تعلق بیوی سے اور بیوی کا تعلق میاں سے کیسا ہونا چاہیے، بچوں کا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، بڑوں کا احترام کیسے ہونا چاہیے اور چھوٹوں کا شفقت کیسے ہونا چاہیے، وہ یا پوری زندگی کا ایک نظام اور ایک چارٹر پیش کیا گیا ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک محقق عالم دین سے کسی نے ان سے پوچھا کہ دنیا کی ترقی کہ کس بات پر ہے، ان مسلمانوں کی ترقی کس بات پر ہے؟ کہا کہ ساری قوموں کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے، امت مسلمہ کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے. ہم اتنا پیچھے ہٹیں کہ جا کے دور نبوت سے جا ملے، دور صحابہ سے جا ملے، دور تابعین سے جا ملے، دور تابعین سے جا ملے. ہم غور کریں کہ حضور پاک علیہ السلام کا جو زمانہ ہے کیسا پاکیزہ زمانہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. 3 دور 3 پیریڈ ایسا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. میں کیا ہم غور کریں
اللہ کے نبی کی ہر بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج پڑھنے لکھنے کا مزاج ختم ہو گیا, ریسرچ کا مزاج مسلمانوں سے ختم ہو گیا, سوچ و فکر ختم ہو گئی, غور و فکر ختم ہو گئی, تحقیق و تدبر ہم سے ختم ہو گیا. یہ ساری دولتیں منتقل ہو گئی یورپ کی طرف. یہ ساری نعمتیں جو مسلمانوں کو حاصل تھی, مسلمان غور کرنے والا تھا, فکر کرنے والا تھا, تجسس کرنے والا تھا, تحقیق کرنے والا تھا, تدبر کرنے والا تھا, تفکر کرنے والا تھا, لیکن اس نے ایک آسائش کی زندگی گزاری, آسانیات کی زندگی بھی اس نے تلاش کر لی, علم کے راستوں کو چھوڑ دیا, اور علم کے سمندروں میں جو غوطہ لگانے والا تھا وہ چند علم کے چند ٹکڑوں پر چاہے وہ قناعت کرنے لگا. اب غور کیجیے کہ آج کیا شور و ہنگامہ ہے اس دنیا کے اندر. یہ ہوائی جہاز 33,000 فٹ بلندی پر اڑ رہی ہے, لوگ چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں, اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی, یہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا نبی بنایا. آپ ایک انقلابی شخصیت کے حامل تھے, ریولیوشنری پرسنالٹی اس کائنات میں نہ کبھی پیدا ہوا, ایسا نہ کبھی پیدا ہوگا کہ ہم دنیا کے سامنے صرف اللہ کے نبی کو نبی بنا کر نہیں بلکہ انقلابی نبی بنا کر, جس نے انسانی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یہ جو انسانی زندگی بھیڑیوں کی زندگی تھی, چیتوں کی زندگی تھی, شیروں کی زندگی تھی, جہاں ماں بہنوں کی عزتیں نہیں تھی, جہاں عورتوں کو کچلا جاتا تھا, عزتوں سے کھیلا جاتا تھا, عورت کھلونا بن کر رہ گئی تھی, جو چاہے اس کی عزتوں سے کھیل لے, جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور ایسا اللہ کے نبی کسی خانقاہ میں کسی مدرسے میں تشریف نہیں لائے تھے. اللہ کے نبی جس سماج میں لائے تھے وہ دنیا کا سب سے بگڑا ہوا سماج تھا, اور بگڑی ہوئی پوزیشن میں اللہ کے نبی آئے جو کٹے کافر اور پکے مشرک تھے. لیکن کیا دین لے کر آئے, کیا سماج لے کر آئے, کیا پیار لے کر آئے, کیا محبت لے کر آئے, اور محبت کی کیسی فضا اللہ کے نبی نے قائم فرمائی. ہم غور کریں, میرا تو یہ دعویٰ ہے اور میرا یقین اس بات پر ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ لیٹسٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب سے زیادہ لیٹسٹ تھا. کہ جو زمین میں کھڑے ہو کر چاند کی بلندیوں پہ جانے کے لیے نہ جانے کتنے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا ہے, اور اللہ ہی جانے کہ انسان وہاں پہنچتا ہی کہ نہیں پہنچتا. دنیا کو اس کی بھی پوری خبر نہیں ہے کہ کیا حقائق ہیں اور کیا سچائی اور کیا صداقت ہے. لیکن پوری دنیا اس بات کو ہے کہ محمد رسول اللہ جب چاند کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ شہادت بھی پہلے ایمان نہیں دیتے, یہ شہادت اہل کفر کی ہے, یہ شہادت اہل شرک کی ہے, یہ شہادت اہل عداوت کی ہے, یہ شہادت ان کی ہے جو محمد رسول اللہ کے رسالت پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں, نبی کے نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, جو خدا کے وحدانیت کے منکر ہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایکسپٹ اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد کی انگلیوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. بتائیے وہ زمانہ لیٹسٹ تھا یا یہ زمانہ لیٹسٹ ہے؟ محمد رسول اللہ ایک موقع پر ہیں, سیدنا علی کسی دعوتی مشن پر ہیں, جب پلٹ کر آتے ہیں تو اللہ کے نبی کیا ہے حضرت علی کی گود پر اپنے مبارک سر کو رکھ کے لیٹ جاتے ہیں, اور آپ ان سے آواز اٹھتے ہیں کہ دعوت کی کارگزاری سنتے سنتے اللہ کے نبی کی آنکھ لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی جب آنکھ کھلتی ہے کہ عصر اور مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں علی کیا تم نے نماز پڑھی؟ سورج ڈوبنے کو قریب سورج ڈوب چکا ہوتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. کہا مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہ اللہ کے نبی 24 گھنٹے دعوتی مشن کے لیے, اور انسانیت کیسے اللہ کی طرف آ جائے اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے, انسانیت ابدی مصیبتوں اور ہلاکتوں سے بچ جائے, اس کے لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں, تکلیف نہیں دی. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں, ڈوبتا سورج پلٹ کر آ جاتا ہے, حضرت علی نماز قائم کرتے ہیں. بتائیے وہ زمانہ زیادہ لیٹسٹ تھا یا یہ زمانہ لیٹسٹ ہے؟ 2 صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ملاقات کر کے جانے کے بعد رات کی تاریکی اور رات کا اندھیرا ہے, اور اللہ چلے جاتے ہیں تھوڑی دور, پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے جائیں, تاریکی ہے اور اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ دکھتا نہیں, کچھ سجائی دیتا نہیں,
اور آج کی طرح تو نیشنل ہائی وے نہیں تھا اور پکی سڑکیں نہیں تھی، کچی زمین، پہاڑی علاقہ، نوکیلی زمین اور نہ جانے کتنے چٹانوں کا سامنا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ایک صحابی کے پاس ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ کے نبی نے اسے لیا اور پکڑا، جیسے ہی اپنے پر اللہ کے نبی کے دست مبارک میں لیا، وہ ٹارچ لائٹ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اس میں اجالا آ جاتا ہے، وہ بھی چل بستے ہیں، راستہ ان کو ملتا ہے، پھر ایک نکڑ پہ پہنچ کر ایک کو مثال کے طور پہ بہنے کو جانا ہوتا ہے تو ایک کو بائیں کو جانا ہوتا ہے اور لائٹ ایک ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک ہی پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا تھا، وہ سب یہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر وہ لاٹھی دوسری لاٹھی میں ملائی جاتی ہے تو بھی اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی کا معجزہ تھا۔ تو بتائیے وہ زمانہ زیادہ لیٹسٹ تھا یا یہ زمانہ زیادہ لیٹسٹ ہے؟ اس لیے کہ زمانے کی نورنگیوں نے اور زمانے کی ظاہری چمک نے ہمارے ایمان سے حملہ کیا ہے، ہماری نگاہوں کو دھوکہ دیا ہے، ہمارے دماغ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ نہ جانے سینکڑوں خدا بس گئے ہیں۔ ارے غور کریں کہ وہ نہیں، حضرت عمر کے زمانے کو دیکھیے، یہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے قافلے کو ملک شام بھیجتے ہیں اور مسجد نبی سے آواز لگاتے ہیں، ایک منظر دکھایا جاتا ہے جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اسلامی لشکر شکست کھا جائے۔ حضرت عمر جو آواز لگاتے ہیں، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، جو آواز لگائی مسجد نبی کے ممبر سے 1000 کلومیٹر تک، وہ کون سا سیلولر فون تھا، وہ کون سا موبائل فون تھا، وہ کون سا تار کا کنیکشن تھا، لیکن وہ ایمان کی وہ طاقت تھی، وہ یقین کی وہ طاقت تھی، وہ ایمان کا وہ نور تھا۔ اس لیے کہ وہ مومن چاہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اس ظاہری نور کو دیکھ کر باطنی نور سے ہم محروم ہو گئے۔ گناہوں کے بادل نے ہمیں ڈھانپ لیا اور گناہوں کے دلدل میں ہم ایسے پھنسے، زندگی کو ہم نے ناپاک کیا۔ آج ہماری نگاہیں ناپاک، زبان ناپاک، کان ناپاک، دماغ ناپاک، دل ناپاک، اعضاء و جوارے ناپاک، ہم ناپاکیوں کی زندگی گزار کر یہ امید رکھتے ہیں کہ غیروں سے ہمیں فرق آ جائے، کبھی نہیں آئے گا میرے دوستو۔ اس لیے یہ دل کو بدلنے کی ضرورت ہے، دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، نگاہ کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، زبان پہ ذکر اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے جو دل کے جا کے اترے، اور ذکر اور تذکرے، قرآن کی تلاوت، قرآن کے نظمیں، اچھی باتیں، نبیوں کے قصے، اولیاء کی تاریخ سے آج ہمارے گھر خالی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر میں کون سا شو چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے گھر کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں کو ہمیں کیا دکھانا ہے۔ آج ہمارے بچے آزاد ہیں موبائل لے کر، اور ہم آزاد ہیں، ہم موبائل پکڑ کر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا پڑوس ملک کا کہ ایک بچہ جب بھی گھر میں آئے تو ماں کو دیکھے وہ موبائل لیے ہوئے 24 گھنٹہ بس جواب دے دیا۔ اور بہت سارے دیکھیں گے آج کل سوشل میڈیا میں لوگ ڈالتے ہیں، ماں موبائل اس طرح پکڑی ہوئی ہے کہ مارکیٹ کے بچے کو لے کر موبائل کے دھن میں بچے کو چھوڑ کر گھر پہنچی، اس کو پتا بھی نہیں، اسے پتا بھی نہیں، آئے دن آ رہا ہے، وہ آگے چل رہی بچے کو گاڑی میں آ کر کچل دیا ہے۔ اور اس ملک کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بچہ اتنا وہ ستایا ہوا بچہ تھا، اتفاق سے اس کی ماں ایک ہیڈ مسٹر ٹیچر تھی اور اس کا باپ کسی دوسرے دفتر میں کام کرتا تھا۔ بچے نے لکھا، اس میں سبجیکٹ تھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، بچے نے لکھا کاش خدا مجھے اسمارٹ فون بنا دیتا، کاش بچہ مجھے اسمارٹ فون بنا دیتا۔ جب کافی چیک کرنے کے لیے آئی، کیونکہ خود ٹیچر تھی، وہ بہن خود ٹیچر تھی اور مسلمان تھی، اس نے دیکھا اور کافی سب کی دیکھی، جب دیکھا یہ بچہ اس نے کہ کاش مجھے اللہ سیلولر فون بنا دیتا، اسمارٹ فون بنا دیتا، وہ زار و خطار ہونے لگی اور سمجھنے لگی۔ کیا اس بچے نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جواب میں کیا لکھتا ہے کہ میں سیلولر فون بن جاتا، میں اسمارٹ فون بن جاتا تو میرا باپ بھی مجھے گود لیتا، میری ماں بھی مجھ سے محبت کرتی اور میری ماں بھی کچھ مجھے ٹائم دیتی اور میرا باپ بھی مجھے کچھ ٹائم دیتا۔ اس کے شوہر نے کہا بچے نے لکھ دیا ہے، تمہاری مرضی، نمبر دینا ہے نمبر دے دو، اس میں رونے کی اور بلکنے کی کیا ضرورت ہے۔ میری بہنوں غور سے سنو، واقعہ نہیں ہے، وہ بہن اور روتی ہے اور بلکتی ہے اور لڑکی اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے شوہر نامدار، میرے سرتاج ذرا غور سے پڑھیے یہ بچہ کون ہے۔
جب شوہر غور سے پڑھتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کرسمس تھی، یہی وہ بچہ ہے جس کا باپ یہ کہہ رہا تھا ارے چھوڑو کوئی بچہ ہوگا، یہ اسی گھر کا بچہ تھا. ایسا دھچکا ہونے لگتا ہے کہ باپ بھی ہل کے رہ جاتا ہے اور ماں بھی ہل کے رہ جاتی ہے. بتاؤ ایک بچے کا واقعہ ہے، نہ جانے دنیا میں کتنے بچے ایسے ہوں گے. ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ غور کریں، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا ہے، وہ شرف دیا ہے، وہ عزت دی ہے. ماں کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اونچا رکھا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ عورت اگر بچی کی شکل میں تھی تو سماج میں یہی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ اس کی جگہ دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا اس دھرتی کے نیچے مٹی میں اسے دفن کر دیا جائے. اس کی جو زندگی ہے وہ قبر ہے، وہ اس لائق نہیں کہ 8-10 سال 12 سال کے بعد بھی انسانی سماج میں وہ زندہ رہے. صلاۃ و سلام و جناب محمد رسول اللہ پر آپ تشریف لائے اور آپ نے خوشخبری دی کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کا سلام آتا ہے. پھر آپ نے موقع پر فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے صحیح تعلیم دے، تربیت کرے، دیندار بنائے، علم دے اور علم حاصل کروائے، اس کے بعد اچھی جگہ اور دیندار گھرانے میں اس کا نکاح اور بیاہ کرا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی جنت کا مستحق ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اگر کسی کی 2 بیٹی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی. کتنے پیارے نبی، کیا اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، کیا شرف ہے میری بہنوں، کیا مقام ہے آپ کا کہ آپ کو زمین کے نیچے دبایا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے آ کر یہ فرمایا جس دھرتی پر بہن تو قدم رکھتی ہے تیری قدموں کے نیچے چاہے وہ اپنی اولاد کے لیے وہ جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے جنت بنا دیا. زمانے میں تجھے پیروں میں کچلا اور دبایا، اللہ کے نبی نے کہا اچھا کہ بہن اب تیرا مقام یہ ہوگا، یہ عورت اب تیرا مقام یہ ہوگا تیری قدموں میں کیا ہے جنت ہوگی. یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. میری بہنوں ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اپنی قیمت کو سمجھیں. آپ کی گود کا جو بچہ ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، آج ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں. آج دین سے دوری کا نتیجہ ان بچوں پہ الزامات لگانا. بہت ساری بہنیں فون کرتی ہیں، بہت سارے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ تعویذ دے دیں. میرے دوستوں میری بہنوں میں بہت درد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کی نافرمانی کروں اور میری بیوی خدا کی نافرمانی کرے، ہم خدا کے ہر حکم کو توڑیں، انصاف سے یہ بتائیں اور ہم اس امید میں ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائے. یہ تو دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، ہم خود نیک نہیں بن رہے ہیں. بچہ تو بچہ ہے، اسی لیے اس کا نام بچہ ہے، اس سے کچھ نہ بچ سکے. بچہ تو اسی لیے اس کا نام ہے چاہے وہ کسی چیز کو باقی نہ رکھے، اسی لیے اس کا نام بچہ ہے جس سے کچھ بھی نہ بچے. وہ توڑے گا، پھوڑے گا، شرارت کرے گا، بدماشی کرے گا، اسی لیے تو اس کا نام بچہ ہے. لیکن ذمہ داری کس پر ہے؟ نماز مجھ پہ ہم پہ فرض ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے، پردہ ہماری عورتوں پہ فرض ہے اور نگاہوں کی حفاظت مرد و عورت پہ فرض ہے. اچھی زندگی گزارنا ہم پہ فرض ہے، بڑوں کا احترام ہم پہ فرض ہے، چھوٹے کی شفقت ہم پہ فرض ہے، بچوں کے صحیح تعلیم و تربیت دینا ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے. ہم ساری ڈیوٹی کو نہ کریں اور اس امید میں ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اسلامی تاریخ کی ماؤں کو پڑھیں. یہ تو کیسی مائیں تھیں جن کی گود سے خواجہ معین الدین چشتی نے جنم لیا، وہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے نظام الدین اولیاء کو پیدا کیا، وہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے بختیار کاشی کو پیدا کیا، وہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے سابق سنجری کو پیدا کیا، وہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے غوث پاک کو پیدا کیا، وہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند کو پیدا کیا، وہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے حضرت علی میاں نبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. ان کی ماؤں کی تاریخ، ان کے ماؤں کے قصے، ان کے زندگی کے طریقے تو میری بہنوں پڑھنے کی ضرورت ہے. ساری چیزیں کتابوں میں ریکارڈ ہیں کہ کیا سکھایا اور کیا پڑھایا. کہ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سچ بولیں اور سچ بولنا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے. ہم بچوں کو اگر بچہ چاکلیٹ مانگتا ہے، ٹافی مانگتا ہے یا کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو ہم اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم اسے جھوٹ بول کر چرخاتے ہیں اور جھوٹ بول کر ٹالتے ہیں اور ہمارے من میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز دینی نہیں ہے اور اس سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں.
بچہ ہمیشہ بچہ نہیں ہوتا ہے، ایک دن کیا اپنے من کا پکا ہوتا ہے، ایک دن اس کا دماغ بھی پکا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے میرا باپ جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، میری ماں سے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے جھوٹ نکلتی ہے، تو ماں باپ کی عظمت، ان کی محبت، ان کا پیار بچوں کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے بچے ہمارے بغاوت میں اترتے ہیں اور کوئی بات نہیں مانتے، ماں کہتی ہے ادھر آؤ، بچہ ادھر کو جاتا ہے، باپ کہتا ہے ادھر بیٹھو، بچہ ادھر کو بیٹھتا ہے، ماں جب چلا کے بولتی ہے تو بچہ اس سے تیز چلا کر بولتا ہے، یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کی خرابی ہے، اور ہم نے ان کو غلط لائن پہ ڈالا، اور ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ بچہ ایسی امانت ہے، یہ ہم چاہیں تو اسے گولڈ بنا دیں، چاہے تو اسے ڈائمنڈ بنا دیں، اور چاہے تو اسے پتھر اور ٹھیکری بنا دیں، ہم نے کیا بنایا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مائیں کیسی مائیں تھی جنہوں نے اپنے بچے کو سچ سکھلایا تھا، غوث پاک جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان کی ماں نے ان کے ڈبے میں کچھ دینار رکھ دیا تھا اور اسے سل دیا تھا، اور 40 دینار تھے، اور یہ کہا تھا کہ بیٹا، اور یہ سکھایا تھا ماں نے کہ کبھی جھوٹ مت بولنا بیٹا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ عجیب اتفاق، یہ سمندر میں ڈاکے پڑتے ہیں اور ڈاکو گھیر لیتے ہیں، سب کو لوٹتے ہیں، ایک پیارا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ننگا منگا بچہ جس کے چہرے میں ایمان کا نور ہے، ایک ڈاکو آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ وہ بچہ جس کی ماں نے یہ سبق پڑھایا تھا اور جس کی ماں نے یہ سبق اسے دیا تھا کہ ہاں سچ بولنا ہے، ہاں میرے پاس بھی ہیں، 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ دیکھو میری ماں نے یہاں سے دیا ہے۔ اچھا، وہ مسکرانے لگا اور یہ کہنے لگا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے سچ بتلا دیا، اس کے دل پہ پہلے اثر ہوا اس سچائی کا، اس صداقت کا، اس ایمانداری کا، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا، اس کی ماں کے صحیح زندگی گزارنے کا کیا کیا یہ نتیجہ نکلا۔ ہم یہ کہتے ہیں عمل سے کیا ہوتا ہے، میرے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، میرے اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوگا، میرے ذکر سے کیا ہوگا، میرے دوستوں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ آپ پتا نہیں ایک بندے کے ذکر سے اللہ کتنی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، اللہ کا نام لیا جائے اور عمومی عذاب آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر آدمی یہ سمجھ کر نکاح عمل سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا ننگی، پوری دنیا گنگا میں نہا رہی ہے تو ہمیں بھی نہانا چاہیے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ اٹھا لینا چاہیے، پوری دنیا کا غلط روش پر ہے تو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس ڈاکو کے دل کو متاثر کیا اس بچے کے سچائی نے، وہ پکڑ کر لے گیا لیڈر کے پاس، یہ بچہ ہے اس کے پاس 40 دینار ہے اور اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو پوچھتا ہے بیٹا تم نے کیوں بتایا؟ یہ تو ہم نے تم سے مانگا ہی نہیں تھا، ہمیں تو یقین بھی نہیں تھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس ایسے ہی تم سے پوچھ لیا، تم نے کیوں بتایا؟ بچے نے کیا جواب دیا اور اس جواب کے نتیجے میں کیا انجام ہوا، میری بہنوں غور سے سنو کہ وہ بچے نے کہا کہ میری امی جان نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے، میں جب ماں کی گود میں چھوٹا سا تھا اور جب میں تھوڑا سا بڑا ہوتا گیا میری ماں ہمیشہ مجھ سے یہ کہتی رہی بیٹا سب کچھ کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ پیارے بچوں تم بھی سنو، کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ سے اللہ کی رحمتیں اڑ جاتی ہیں، جھوٹ سے اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، جھوٹ سے اللہ کی عنایتیں ختم ہو جاتی ہیں، جھوٹ سے اللہ کے توجہ ہم سے دوسری طرف مبذول ہو جاتے ہیں۔ اس بچے نے کہا میری امی جان نے مجھے پہلا سبق یہ پڑھایا ہے بیٹا کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے جھوٹ مت بولنا۔ میری ماں کے سبق کو مجھے یاد ہے، میں نے سب آپ کو بتلا دیا۔ یہ بات اس ڈاکو لیڈر کے کلیجے کو چھلنی کر دیا اس نے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، بے گناہ بچہ، جب یہ بچہ سچ بول سکتا ہے، جب اپنی ماں کی لاج کتنا رکھ سکتا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس رب نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور جس رب نے ہمیں زبان دی ہے، جس رب نے ہمیں طاقت دی ہے اور جس طاقت کے بلبوتے پر ہم غلط کام کر رہے ہیں، کیوں ہم اس رب کی نافرمانی کریں اور اس طاقت کا صحیح استعمال کیوں نہ کریں۔ پورا قافلہ لیڈر کے ساتھ اس بچے کی سچائی کی وجہ سے اور اس کی ماں کی تربیت کی وجہ سے پورا قافلہ طائب ہو کر توبہ کر کے سب کے سب گناہوں سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخی واقعات ایسے نہیں ہیں، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے میری بہنوں، میں نے کہا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نسلیں بے ایمان ہو رہی ہیں، آج ہمیں خود فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، بہت مبارک بہت مبارک، سارے علماء کی دعا ہے، ہماری بھی دعا ہے کہ ہمارے قوم میں ڈاکٹر پیدا ہوں۔ ہمارے بچے انجینئر بن رہے ہیں، بہت مبارک، ہماری دعا ہے کہ اور انجینئر بنے، اور ہمارے بچے کلکٹر بن رہے ہیں، ہمارے بچے IPS بن
سنیں، سب کچھ سنیں، ہماری دعائیں ہیں کہ اور بنے، لیکن میرے دوست کہیں ڈاکٹر بننے کے چکر میں کبھی ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے ہمارے بچے کے دل میں ایمان محفوظ ہے بھی نہیں ہے، ہمارا بچہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے، ہمارا انجینئر نمازی ہے یا نہیں، اور ایک اللہ کے سوا کے سینکڑوں بتوں کو تو اپنے دل میں بسا تو نہیں لیا ہے۔ ہم غور کریں کہ ارتداد فکری اور ارتداد عملی کے کیسے ہم شکار ہیں، فکری ارتداد کے شکار ہیں اور عملی ارتداد کے شکار ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا آدمی ہے، بہت اونچا آدمی ہے، لیکن وہ اللہ اکبر کی سزا کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ اس سے ہم نے ڈاکٹر کو بنا دیا لیکن مسلمان شاید ہم نے اس کو نہیں بنایا، ہم نے اس کو بڑے عہدیدار کو بنا دیا، شاید کہ ہم نے اس کو مسلمان نہیں بنایا، ہم نے اس کو کلکٹر کو بنا دیا، شاید اس کو صحیح مسلمان نہیں بنایا۔ تو پھر میرے بہنوں اس بات کو یاد رکھ لیجیے، یہی بچے جن کے پوزیشن کو ہائی کرنے کے لیے، جن کو دنیا کی بڑی تعلیم دینے کے لیے، تعلیم دینے سے انکار نہیں، زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے اور زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین علم حاصل کریں اور زندگی کے ہر میدان میں مسلم بچے کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے بچے مسلمان بن کے رہیں۔ اگر یہ نہیں ہوا دنیا میں جو نقصان ہوگا تو ہوگا، اور 10-50 سال کے بعد ہمارے بچے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قرآن مجید اصلی قرآن کیا ہے، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے یا کسی اور سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر 50 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے بچے نے قرآن نہیں کھولا تو اپنے بچوں کو کیا دے گا؟ پھر 50 سال تک اس کی جنریشن 60 سال تک چلے گی، وہ بھی قرآن کو نہ دیکھے، اور 60 سال کے بعد پھر اس کی جنریشن چلے گی، نسل چلے گی، پھر اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا 100-200 سال کے بعد یا 50-60 سال کے بعد دین، نبی کا یہ دین، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ دین، یہ نبی کی محبت کیا ہمارے گھروں سے رخصت ہو جائے گی؟ اگر یہ رخصت ہوگی تو اس سے ذمہ دار کون ہوگا؟ کہ اللہ کے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کا اس کا جواب دینا نہیں ہوگا۔ میں نے شروع میں کہا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، مرد بھی اپنے کام کا ذمہ دار، عورت بھی اپنے کام کا ذمہ دار۔ عورت کا یہ ذمہ داری دوگنا کی حیثیت سے ہو جاتی ہے کہ مرد حضرات کے ذمہ ہے کہ وہ کما کرنا ہے، کہ بیوی کو ان کو کھلانا ہے، ماں باپ کو کھلانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، ان کی زندگی زیادہ طور پر معاش روزی حاصل کرنے میں اور پاکیزہ روزی، حلال روزی تلاش کرنے میں توجہ کرتا ہے۔ اس کی ماں کی ذمہ داری یہ ہے وہ زیادہ وقت بچوں کی تربیت میں دے، بچوں کی تعلیم میں دھیان دے اور بچوں کا خیال رکھے، گھر کا خیال رکھے۔ اس کی ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے اور اس کی ذمہ داری دوگنی ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ سلما حالات ہر دور میں بگڑے ہیں، حالات بگڑتے رہیں گے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اہل ایمان کی آزمائش نہ ہو رہی ہو اور نہ ہوئی ہو، ہر دور میں اہل ایمان کے ساتھ آزمائش ہوئی ہے۔ جہاں آزمائش ہو ایمان ہوگا وہاں آزمائش ہوگی۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے ایمان بھی ہو آزمائش بھی نہ ہو۔ تاریخ ہمیں نہیں بتاتی، قرآن ہمیں نہیں بتاتا، بلکہ ہر دور میں، بلکہ ہر نبی کے ساتھ آزمائش ہوئی ہے۔ نبی سے زیادہ پاکیزہ، نبی سے زیادہ بلند، نبی سے زیادہ متقی، نبی سے زیادہ ولی اور اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میری بہنوں غور کریں، ہم آج اللہ نے ان کو بھی آزمائش کے راستے سے گزارا۔ جہاں بھی ایمان ہوگا، جہاں بھی سچائی ہوگی، جہاں بھی صداقت ہوگی، جہاں بھی ایمان کا نور ہوگا، جہاں بھی نبی کی زندگی ہوگی اور جہاں بھی حق ہوگا تو اس کے ساتھ آزمائش ہوگی، مصیبت ہوگی، باطل ہوگا، شیطان ہوگا، شیطان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں کان کھول کر سنو، شیطان کے شہرائے قدم پہ ہرگز مت چلنا، شیطان کو فالو مت کرنا۔ شیطان تمہارا خدا و دشمن ہے اور رب رحمان سے وعدہ کر کے آیا ہے تمہاری زندگی کو تبدیل کرے گا، تمہیں نمازوں سے دور کرے گا، تمہارے عقیدے کے اندر فساد پیدا کرے گا، سچائی کے راستے سے تمہیں ہٹائے گا، جھوٹ پہ تمہیں لگائے گا، غیبت اور چغلی میں تمہیں مبتلا کرے گا۔ وہ اسی کام کے لیے آیا ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہے، شیطان کو پیچھے ڈالنا ہے اور اپنے رب کی طرف بڑھنا ہے اور اپنے رب کو ساتھ لینا ہے۔
ساری دنیا ہم سے کٹ جائے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم رب کے دامن کو نہ چھوڑیں، اپنا حوصلہ اس کے سامنے رکھیں، اپنے دل کی مرادیں اس کے سامنے رکھیں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ یہ زمانے کی حیثیت ٹھیکے کی بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی بلڈنگوں کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں، یہ تو مکڑیوں کے جالے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اگر مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے، وہ اگر عزت چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، اللہ اور دنیا میں سکون چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، تو اسے اللہ اس کے رسول سے اور انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، تو اس سے جڑے رہنے، اسے اپنانے، اپنے گھروں میں داخل کرنے، اپنے زندگیوں میں اتارنے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں لگانا ہوگا۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ حالات کا تذکرہ ہم کتنا بھی کر لیں، کتنا بھی کر لیں، حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ حالات اسی وقت بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اور سنو، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی بے نیاز۔ اس نے کہا ان تتولوا، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تم چینجنگ نہیں لائے، تمہاری زندگی کے اندر سے اگر کفر اور شرک نہیں نکلا، تمہاری زندگیوں سے اگر بدعت اور خرافات نہیں نکلا، تمہاری زندگیوں کے اندر سے دنیا کی ظاہری اور دھوکے کی چمک دمک نہ نکلی، تمہاری زندگی سے اگر دھوکے کی دنیا نہ نکلی، تو پھر یاد رکھو یستبدل قوما غیرکم، میں اللہ ہوں، میرا کسی سے رشتہ نہیں ہے، میری کسی سے برادری نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اسے باقی رکھتا ہوں جو میرے دین سے جڑتا ہے، میں اسے باقی رکھتا ہوں جو مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، میں اسے اس دھرتی میں رہنے کے قابل سمجھتا ہوں جس کا تعلق میرے نبی سے سچا ہوتا ہے، ورنہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب کے قوم غیرکم، میں تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لانا کھڑا کر دوں گا، اور میں نے ایسا کیا ہے۔ آدم نے مانا آدم کے لیے جنت ہے، آدم کے بیٹے نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، آدم کا بیٹا دوزخ میں ہوگا۔ نوح میرا نبی بنا، میرا بندہ تھا، میری ہدایات پر اس نے عمل کی اور مجھے سچا جانا، میری باتوں کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو سچا اور سیدھا راستہ دکھایا، دعوت کی مشن پر وہ لگا رہا، میرا نوح جنت میں ہوگا۔ اس کے بیٹے نے اس کی بات تسلیم نہیں کی، میں نے اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ لوط میرا پیارا بندہ ہے، لوط نے میری بات مانی اور ہدایت کو عام کیا اور میری سچائی کو قبول کیا، سچائی کو دنیا میں پھیلایا، میں نے اس کے لیے جنت بنا دی ہے۔ اور لیکن لوط کی بیوی نے تسلیم نہیں کیا، تو لوط کی بیوی کا ٹھکانہ میں نے دوزخ میں بنایا ہے۔ یہ سلسلہ دیکھتے چلے جائیے۔ میرا نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو سید الانبیاء بھی ہے، نبی الانبیاء بھی ہے، تاج الانبیاء بھی ہے، اور میرا نبی کیسا پیارا نبی ہے جو مصطفیٰ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، جو محبوب، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، جو طٰہٰ بھی ہے، جو یاسین بھی ہے، جو بشیر و نذیر ہے، سب کچھ میرا نبی ہے۔ لیکن میرے نبی نے میری ہدایات پر عمل کیا اور میری وحدانیت کو قبول کیا، میری ربوبیت کو تسلیم کیا، میری صداقت کو دنیا میں عام کیا، میرے ایک ہونے پر اس نے اس کا تعارف اور انٹروڈکشن کرایا پوری دنیا سے کے سامنے، سچے سکندری بن کر میرے نبی نے میری وحدانیت کے پیغام کو عام کیا اور سچائی کو پوری دنیا کو سکھایا۔ میرے نبی کے ماننے والے پھر میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنہوں نے میرے نبی کو نہیں مانا، سنو، ان کا رشتہ محمد رسول اللہ سے بڑا خونی تھا اور رشتے کے چچا تھے ابو لہب، ہم نے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا ہے۔ ابو طالب گھر سے بڑی مدد کی تھی نبی پاک علیہ السلام کی، لیکن میری وحدانیت کو اس نے قبول نہیں کیا، نبی کے واسطے سے اس نے انکار کیا، گرچہ وہ نبی اور میرے محبوب نبی کے محبوب چچا تھے، لیکن میں نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے۔ یہ دنیا کے بسنے والے انسانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، سنو، صرف مسلمان نام رکھ لینے سے، مسلمان معاشرے میں پیدا ہو جانے سے، مسلمان گھروں میں زندگی گزار لینے سے، اپنا نام عائشہ اور فاطمہ خدیجہ رکھنے سے نہ نجات ملنے والی ہے، نہ کامیابی ملنے والی ہے، نہ عزت ملنے والی ہے، نہ آخرت میں جنت ملنے والی ہے۔ ہمیں بدلنا ہوگا، عائشہ کو آئیڈیل بنانا ہوگا، فاطمہ کو آئیڈیل بنانا ہوگا، خدیجہ کو آئیڈیل بنانا ہوگا، زینب اور رقیہ کو آئیڈیل بنانا ہوگا، سمیہ کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، سچائی کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا، جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کرنا ہوگا، فضول وقت گزارنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے اور قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، اور ہمارے گھر اسی وقت آباد ہوں گے
جب ہمارے گھر سے قرآن کے نغمے نکلیں گے، ذکر اللہ کی سدائیں بلند ہوں گی، ہمارے بچے جب صبح کو اٹھیں گے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کی زبان پر ہوگا۔ جب ہمارے بچے گھروں سے نکل رہے ہوں گے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ان کی زبان کی حرکت ہوگی۔ جب وہ بازاروں میں چلیں گے ان کو یہ سبق پڑھایا گیا ہوگا کہ وہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے۔ جب کسی مسلمان کو دیکھیں گے، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، وہ سلام کریں گے۔ جب ہمارے بچے اپنے باپ کو دیکھیں گے تو عظمت بھری اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اپنی ماؤں کو دیکھیں گے، اپنی ماؤں کی خدمت کے لیے بھی چاہیں گے۔ یہ جذبہ اور یہ کام جب تک ہم بڑے نہیں کریں گے ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں تباہ ہوں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ پھر ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بیٹا میں اسی اڑیسہ کا واقعہ سڑک کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹا برانڈ ایمبیسڈر بنا آسٹریلیا کا، لیکن ماں باپ سسک کر بلٹ کر ہماری نگاہوں کے سامنے مر گئے، بچوں کو کوئی اس کا اثر نہیں پڑا۔ برانڈ ایمبیسڈر تو آسٹریلیا میں ہندوستان کی طرف سے، لیکن ماں کو کوئی دیکھنے والا نہیں، باپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ساری دنیا کہے گی اتنا پڑھ لکھ کر تم برباد ہو گئے، لیکن ہمارا اسلام یہ کہے گا برباد وہ نہیں ہوا ہے، ماں باپ نے اس کو برباد کیا ہے، ماں باپ نے اس کو برباد کیا ہے۔ ہم نے ماں کی محبت نہیں سکھایا۔ میری بہنوں، یہ جو مدرسے ہیں، یہ مکتب ہیں، یہ اسلامی اسکول ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج مسلمان کہتا ہے اسے گریڈ کیا ہے، یہ کتنے برانڈ اسکول ہیں؟ ہمارے بچے تو برانڈ اسکول میں پڑھیں گے، برانڈ اسکول میں پڑھیں گے، اور ہمارے بچے تو ایسے اسکولوں میں پڑھیں گے جن اسکولوں کی تعلیم بہت اچھی ہے، تعلیم بہت اچھی دینی چاہیے، لیکن ان اسکولوں میں آپ کو تربیت نہیں ملے گی، ڈسپلین نہیں ملے گی، اور یہاں بھی تعلیم کی کچھ کمی نہیں۔ تعلیم کے لیے محنت شرط ہے، تعلیم کے لیے توجہ شرط ہے، تعلیم کے لیے نگرانی شرط ہے۔ ہمارے بچے کسی اسکول میں چلے جائیں 5-6 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، 18 گھنٹہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، 18 گھنٹے میں ان کی تربیت کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کے ہوم ورک کی نگرانی کرنا، ان کی تعلیم کی نگرانی کرنا، وہ کیا پڑھ رہے ہیں اسے دیکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہاں علم بھی ملے گا، یہاں تربیت بھی ملے گی، یہاں اخلاق بھی ملیں گے، یہاں ڈسپلین بھی ملیں گے، یہاں ماں کی عظمتوں کے قصے پڑھائے جائیں گے۔ ایک بیٹا ماں کے لیے سب کچھ کیا قربان کر دے گا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں دنیا کے کسی یونیورسٹی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ پڑھائیے اپنے بچے کو، برٹین میں پڑھائیے، آپ کہیں بھی پڑھا لیجیے، اپنے آسٹریلیا میں پڑھائیے، برٹین میں پڑھائیے، امریکہ کے کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھائیے، آپ یورپین کنٹریز کے کسی ادارے میں آپ پڑھائیے، لیکن آپ کو ایمان انہی اداروں میں ملے گا، تربیت انہی اداروں میں ملے گا، ماں کی محبت کا سبق انہی اداروں میں پڑھایا جائے گا، باپ کی عظمتوں کے قصے انہی اداروں میں پڑھایا جائے گا۔ ماموں، چچا، پھوپھا جو بڑے ہوتے ہیں رشتے دار میں، ان کی عظمت کا سبق یہاں پڑھایا جائے گا۔ ایمان یہاں ملیں گے، اخلاق یہاں ملیں گے، تربیت یہاں ملے گی، جنت کا سبق پڑھایا جائے گا، جہنم سے ڈرایا جائے گا، اچھا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اچھا مسلمان بنایا جائے گا، آپ کے بچوں کو ایسا بنایا جائے گا۔ آپ کے بچے کو آپ نے سب کچھ بنا دیا، میرے کپڑا ایمبیسڈر کا آسٹریلیا کے اندر، باپ مرا شریک نہ ہو سکا، ماں مری شریک نہ ہو سکی، اور بھی سنیے دنیا کے بڑے بڑے وائس چانسلر کو میں جانتا ہوں، جب ان کی ماں کی موت ہوئی ہے انہیں نماز جنازہ کی دعا تک یاد نہیں انہیں نماز جنازہ، بڑے بڑے ملٹی پرپز کمپنیوں میں ہیں، چاہے امریکہ میں ہیں، سیلری کتنی ہے 5 لاکھ، جب ماں مر گئی آئے ہیں نماز جنازہ میں بٹ پہن کر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ واٹ از نماز جنازہ کیا مطلب ہے پتا نہیں۔ میری بہنوں، یہ رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ اسلام پڑھنے کے لیے منع نہیں کرتا، کون کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہمارا جب قرآن اترتا ہے تو قرآن تو کہتا ہے پڑھو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھو، قرآن تو جب نہیں کہتا پڑھو، لیکن کیا اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب کچھ پڑھا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ نہیں پڑھایا۔ جو سید الکتب ہے، جو ساری کتابوں کی کنگ ہے، ہم نے اسے نہیں پڑھایا۔ پڑھو قرآن کہتا ہے، لیکن اس نے کنڈیشن رکھی بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے۔ علم کا رشتہ، علم کا ریلیشن رب رحمان سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر علم کا رشتہ پیدا کرنے والا
انسان مستی سے کٹ جائے گا، انسان ہوگا لیکن اس کا دل بھیڑیے کا ہوگا، چیتے کا ہوگا، اس کے نگاہوں میں کتے کے کاٹنے کی صفت ہوگی، اس کے زبان کے اندر تیر و نستر ہوں گے، تو پھر وہ انسان بم بنائے گا، میزائل بنائے گا، لاکھوں انسانوں کو موت پر بات کو اتار کر اس کو دل کو تسلی ہوگی۔ جانور بھی اگر حملہ کرتا ہے تو ایک انسان کو مارنے کے بعد اس کا دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن انسان اتنا بڑا بھیڑیا بنے گا، اتنا بڑا بھیڑیا بنے گا، کیوں بنے گا؟ علم اس کے پاس ہے لیکن رب سے رشتہ کٹا ہوا ہے، علم کا رشتہ رب سے کٹے ہونے کی وجہ سے ایک انسان کے مارنے پر بس نہیں کرے گا، جبکہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دے تو پھر اسے چین اور سکون اور تسلی نہیں ملے گی۔ تو بتاؤ یہ شیر سے زیادہ گھٹیا اور چیتے سے زیادہ بدماش، کاٹنے والے کتے سے زیادہ گھٹیا یہ انسان ہے یا نہیں؟ تو علم ہم نے دیا لیکن رب کا تعارف نہیں کرایا، رب کا انٹروڈکشن نہیں کرایا۔ مجھے بتائیے اگر وہ رب آنکھیں نہ دیتا، وہ رب زبان نہ دیتا، وہ رب قوت سماعت نہ دیتا، وہ رب قوت بصارت نہ دیتا، بولنے کی طاقت نہ دیتا، ہمارے پہلو میں دل نہ رکھتا، ہمارے کھوپڑی میں دماغ نہ رکھتا تو ہم کتنے قابل تھے؟ کتنے قابل تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ رب نے بنایا بہترین انسان سر سے لے کر پیر تک، اسی کو ہم بھول گئے۔ یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس رب کے بارے میں جو کریم ہے، جو کریم ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ انا تؤفکون، کہاں بھٹک رہے ہو؟ کدھر کو جا رہے ہو؟ کدھر کو جا رہے ہو؟ میری بہنوں میں بہت ہی درمندانہ فیل کرتا ہوں کہ ہم ایک نمونہ بنے، نمونہ اپنے گھر کو جنت کا نشان بنائیں، نمونہ بنے، آئیڈیل بنے، اللہ کا سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی ہم گزاریں، ہمارے گھروں میں نمازوں کا ماحول ہو۔ جب بڑے نماز پڑھیں گے بچوں کی زندگی بولنے سے اور بچوں کو سمجھانے سے زیادہ بچے ہماری ایکٹیویٹی سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ جب ہمارے گھر 5 لوگ مصلے بچھیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بچہ بھی ٹوپی پہن کر کھڑا ہوگا، میری چھوٹی سی ملنی بھی اور ممی سے کہے گی مجھے دوپٹہ دیجیے، ممی جو ایکٹیویٹی آپ کر رہی ہے مجھے وہ بھی کرنا ہے۔ ہمارے لیے لکھا ہے 7 سال کی جو عمر ہے اس کو بھیجنے کی نہیں ہے، 7 سال بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے ماں کو دیکھ کر سیکھیں۔ قرآن کا نظام بغیر تلاوت کے ناشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت پیار سے آج ہمارے گھر کی کتنی صفائی، ڈائننگ ماشاء اللہ، بیڈ روم کتنا صاف ستھرا، کچن ماڈلر، ہر چیز برانڈ کی، ماشاء اللہ۔ یہ انسان کی اچھی سوچ ہے۔ اگر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، آپ جب اچھی چیز کو پسند کر رہے ہیں تو دین اتنا گھٹیا کیوں؟ طریقہ اتنا گھٹیا کیوں؟ ہماری سوچ دنیا کے بارے میں بہت اعلیٰ اور دین کے بارے میں اتنا گھٹیا کیوں؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں یہ ٹی وی قرآن کو منہ چڑھا رہی ہے اور آج سیلولر فون منہ چڑھا رہے ہیں، وہ کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اے قرآن سن، اس گھر کا بچہ، جوان، بیٹی، ماں، کوئی بھی تجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے، کوئی بھی تجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس گھر میں ہمارا سسٹم چلے گا، وہ جس طرح کی چیز کریں گے، بٹن دبائیں گے، ہم کھل کر سامنے آئیں گے اور تو اسی طرح جلدان میں بند رہے گا، کوئی بولے گا نہیں۔ غور کریں میری بہنوں، غور کریں کیا جس قرآن کے بارے میں پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے قرآن تمہارے لیے سفارشی بنے گا۔ یہ پڑھتی تھی اللہ کی بندی، صبح کو بغیر قرآن پڑھے کچن نہیں جاتی تھی، شام کو بغیر پڑھے قرآن نہیں جاتی تھی۔ اگر ہم نے بند کر کے رکھ دیا کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک اور علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت۔ حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن دودھاری تلوار ہے، یہ قرآن کاٹنا بھی جانتا ہے، قرآن بچانا بھی جانتا ہے، قرآن کاٹنا بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ جو جڑے گا، تلاوت کرے گا، اس کے ہدایات پر عمل کرے گا، اللہ کی کتاب سمجھ کر اس کی تلاوت ہوگی، یہ قرآن اس سے بچا لے گا۔ بھائی ہمارے جھولی میں ہمارے دامن میں کتنے داغ ہیں ہم جانتے ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہیں ہمیں پتا ہے،
لیکن اگر قرآن کھڑا ہو کر یہ کہتے اے اللہ تیرا بندہ صبح کو قرآن کھولتا تھا، یہ تیری بندی ہے، کتنے کام اس کے دن میں ہوتے تھے، کچن صاف کرنا ہے، بچوں کے کپڑے دھونا ہے، کپڑوں میں جھاڑو لگانا ہے، شوہر کے لیے کھانا پکانا ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، لیکن اپنے جھمیلے کے باوجود بھی یہ تیرا قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتی تھی۔ آج گھر سے برکتیں کیوں گئی ہیں؟ آج کل آج سے 50 سال پہلے ایک بندہ کماتا تھا، پورا خاندان کھاتا تھا، فرق نہیں تھا۔ آپ مجھ 2 بھائی ہیں تو 2 دیواریں ہیں، کل 10 بھائی بہن ہوتے تھے، چچا ساتھ میں، ماموں ساتھ میں، چچا کے چچا ساتھ میں، دادا کے بھائی ساتھ میں۔ بھائی یہ معاشرہ تھا ہی نہیں کہ ہمارا، ایک بندہ کماتا تھا سب لوگ کھاتے تھے، کیا برکتیں تھی؟ کیوں؟ وہ لوگ سچے تھے، من کے اچھے تھے، سچے تھے، من کے پکے تھے، من کے اچھے تھے۔ اور آج سب کما رہے ہیں، سب کما رہے ہیں، 4 بیٹے ہیں، بیٹی پر بچے پنیوں میں ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں ابا اماں کو خرچہ کون دے گا۔ یہ دین کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب میں بٹھایا، آئے دن یہ قصے اور کہانی ہے مسلم سماج کے، مسلم سماج۔ اس لیے میری بہنوں، ہم اپنے گھر کے نظام بنائیں کہ صبح کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ کس میں آ گیا؟ اللہ کی حفاظت تعویذوں میں نہیں ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، دماغ کا فریب ہے، یہ ایک ہلکا راستہ اختیار کرنے کا طریقہ ہے۔ شیطان نے کہا تعویذ کرتا ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زندگی کی ڈیوٹی، زندگی کیسے گزارنا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے بتایا۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ومن اکبر ذمۃ اللہ کبہ اللہ فی النار لوجہہ، جو اللہ کے ذمے کو، حفاظت کو توڑنے کی کوشش کرے گا، کتنا بڑا، کتنی بڑی ذمہ داری اللہ دے رہا ہے۔ جو اللہ کی حفاظت کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو سر کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ کتنی بڑی حفاظت اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ میں شہر کا آدمی ہوں، صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ صبح میں مارننگ واک میں جتنے پارکوں میں ٹہلنے والے، چلنے والے، سب نان مسلم بھائی اور بہن ہوتے ہیں، اور مسلمان خراٹے کی نیند سوتے ہیں، خراٹے کی نیند سوتے ہیں، اور اس شکوہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، روٹی نہیں آ رہی ہے، کوئی چیز پٹ رہی ہو اور گھر میں سو رہے ہو، مل جائے گا آپ کو۔ ابھی لاک ڈاؤن میں کیا نفسا نفسی کا عالم تھا، لوگ اپنے چہرے کو چھپا کر، اپنی عزتوں کو بچا کر لائن میں لگے ہوئے تھے اپنے بچے کے منہ میں لقمہ رکھ سکے۔ اگر آپ گھر پہ ہوتے تو کیا کھانے کا پیکٹ، راشن کا پیکٹ آپ کو ملتا؟ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی بکورہا، برکت کی دعا، علم میں برکت، روزی میں برکت۔ جب اللہ کی طرف سے روزی پٹنے کا وقت ہوتا ہے، پوری قوم، پوری برادری، پوری اسلامی سوسائٹی سوتے ہوئے ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رات 1-1 2 بجے رات تک سوتے ہیں رات۔ فجر کی نماز گئی، برکت کا وقت گیا، اور جبکہ رات کے 2-3 بجے ہمیں اٹھنا چاہیے۔ جگنے کے وقت ہم سوتے ہیں، اور سونے کے وقت ہم چاہے جگتے ہیں۔ سسٹم کو چینج کرو میری بہنوں، سسٹم کو چینج کرو، کسی کو مت دے دو، ہم اپنے گھر کو نمونہ بنائیں، اور مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ روزی میں برکت کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے، باوضو رہا کریں ہمیشہ۔ گھر کی بہن، گھر کی ماں، گھر کی بیٹی کچن میں بغیر وضو کے نہ جائیں، اس لیے وہ جو کھانا پکائے گی وضو کی برکت، اس کے اندر نور پیدا ہوگا۔ جو کچھ بھی اسے یاد ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اگر قرآن یاد ہے تو کیا کہنے؟ آیت
کرسی پڑھ دے، تینوں فل پڑھ دے، اور آج آدمی کھا کھا کر بیمار ہو رہا ہے. اتنے بیدار ہیں، اتنی چیزیں ڈپلیکیٹ آ رہی ہیں، کھانا کھا کھا کر آدمی بیماریوں میں اتر نئی نئی بیماریاں. اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے. کیا ہے سورہ فاتحہ؟ سورۃ الشفا ہے. بہنوں یہ طے کر لو کہ ہر کھانے کو کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے. اللہ کے نبی نے سورۃ الشفا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر کی ضرورت تو گھر میں نہیں پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں بے اور مددگار نہیں چھوڑا ہے. ہم کسی اور طرف جھانکیں دیکھیں، یہ چھوٹا سا عمل ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا ہے آخر تک، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنا چھوٹا سا باوجود رہنا ہے، فکر کرتے ہوئے سب پکانا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور بزرگان دین اور چیز بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سورہ یاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ سورت بھی پڑھے. قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی جائے برکتوں سے خالی ہے. کھانا ایک ساتھ کھایا جائے. آج ہمارے گھر پہ کھانے کے سسٹم غیروں کے طریقے پر ہے. بیٹا ایک کونے میں، اس کے ہاتھ میں موبائل، بیٹی ایک کونے میں، اس کے ہاتھ میں موبائل، امی کچن میں، وہ اپنی دنیا میں، ابا ایک کونے میں، وہ اپنی دنیا میں. کہاں سے برکت آئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا ایک ساتھ کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کھاؤ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ کھاؤ، پھر دیکھو برکت ہوتی یا نہیں ہوتی. ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، اور ہم نے وہ اپنے گھر میں یہ طے کر لیا کہ سب کی انٹری ہے، ہمارے گھر میں سنت کی انٹری نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کی انٹری نہیں ہے. اس لیے میری بہنوں، میں بہت مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کا علاقہ ایک زرخیز علاقہ ہے، ماشاء اللہ. لڑکیوں کا مدرسہ، لڑکوں کا مدرسہ، اسلامی اسکول، بھرپور کھانا اٹھائیے اور محبت کی نظروں سے دیکھیے، محبت کی نظروں سے دیکھیے. لگا دیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، لگا دیجیے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. جو دے کر آپ بیلنس کر لیں گے اللہ کے کھاتے میں. ایک دنیا کے بینکوں میں ہم جمع کرتے ہیں جس کو فنا ہے، اگر کوئی نہیں ہے فائن لے جائیں گے، یا پھر رشتے دار جھگڑیں گے. لیکن جو دے دیا آپ نے اللہ کو، علم کے پیسے خرچ کرو، اچھے پیسے دو. زکات تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں کا حق ہے. اتنی بڑی بستی اور آبادی، یہ طے کریں کہ ایک ایک بچے کی ذمہ داری ہم لیں گے. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. آپ کو معلوم ہے کب قیامت کے لیے بچے کھڑے ہوں گے کہ فلاں امی نے مجھے پڑھایا تھا، اور میری حقیقی ماں تو نہیں تھی لیکن میری وہ روحانی ماں بنی، مجھے قرآن کا اس نے علم دیا. اور بچہ کھڑا ہو کر ممکن ہے کہ خدا کی عدالت میں ہمارے لیے سفارش کر دے. یہ جو بھی چیزیں بنی ہیں اس کی قدردانی کی بہت ضرورت. محبت کی نظروں سے دیکھیں، محبت بڑا ماحول قائم بنائیں. اصل بڑا دھوکہ لگا ہے ہمیں. ہم ظاہری چیز کو، برقع ہم نے پہن لیا اور ہمارے شکلوں میں ماشاءاللہ گاڑیاں ہے، پگڑی ہم نے باندھ لی، لمبے کرتے پہن لیے، ہم سمجھے بڑے دیندار ہو گئے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا. تم جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکتے جب تک کہ پکے ایماندار نہ بن جاؤ. آج ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اندر سے دیندار بنیں. دیندار سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو، اور دیندار سمجھنے کی نہیں، دیندار بننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اللہ کے نبی محبت کا پیغام لے کر آئے تھے. جنت محبت کی جگہ ہے، جہنم نفرت کی جگہ ہے. جس دل میں محبت ہے وہ دل گویا کی جنت ہے، اور جس دل میں نفرت اور عداوت اور دشمنی ہے گویا وہ جہنم. اب انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے دل کو جنت بنانا ہے یا اپنے دل کو جہنم بنانا ہے. بس یہ میری معلومات تھی. شکیل بھائی کی مہربانی، انہوں نے مجھے کچھ باتیں کرنے کے لیے کہہ دی. میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. آپ کی محبتوں کی برکت سے آپ نے دین کی باتیں سنی. میری بہنیں، بہت سارے علماء آتے ہیں، جو بھی بات سنے اس کو دل پہ بٹھا لیں
عمل کی کوشش کریں، حالات انشاءاللہ بدلیں گے، جیت ایمان کی ہوگی، جیت اسلام کی ہوگی، جیت مسلمان کی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم نہ دیکھیں کہ دنیا کو کیا کرنا ہے، اللہ نہ حکومتوں کا محتاج، اللہ نہ فوجوں کا محتاج، اللہ نہ طاقتوں کا محتاج، اللہ نہ پیسوں کا محتاج، اللہ نہ خزانوں کا محتاج۔ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، ایمان کامل تھا، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، یقین کامل تھا، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، نبی کی سچی زندگی کی پیروی تھی اور صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک طرف رومن امپائر اور دوسری طرف پرشین امپائر، یہ دو بڑے امپائر تھے، دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، لیکن صحابہ کے ایمان کا وہ حال تھا، اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا، اللہ کے سامنے ایسے رونے دھونے والے تھے اور سچائی سے ایسی زندگی گزارنے والے تھے، دوسرے کے لیے مر مٹنے والے تھے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے تھے، قرآن پڑھ کر سمجھ کر زندگی گزارنے والے تھے۔ رومن امپائر بھی ان کی قدموں قدموں کی خاک بنا اور پرشین امپائر بھی ان کے قدموں میں آ کر گرا، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر کیا میرے دوستو اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور اسلام چمکنے لگا۔ وہ دن پھر آئے گا، بس ایک شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایماندار بنائیں، ہم اپنے آپ کو سچائی کی طرف لائیں، سنت و شریعت کی طرف لائیں، سب سے پہلے خود دیندار بنیں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر کے ماحول کو نورانی اور دینی بنائیں، اور دین کے لیے وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا زیادہ پیسہ فضولیات میں، خرافات میں، رسم و رواج میں، شادیوں میں خرچ نہ ہو، بلکہ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر، غیر مسلم ضرورت مندوں پر، یہ تو اسلام کی خوبی ہے، ان پر اور ہمارے اداروں پر، تعلیم پہ صرف زکات نہیں بلکہ اچھے پیسے لگائیں۔ اللہ کو آپ دے رہے ہیں، قرآن کے نام پہ دے رہے ہیں، ہم لگائیں، اپنے ادارے کو آگے بڑھائیں اور اس کو ایسا ادارہ بنائیں کہ لوگ دوسری طرف سے بھی آ کر علم حاصل کریں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو ادارہ دیا ہے اور سارے ادارے کے دیے ہیں۔ آپ کے پاس انگلش میڈیم اسکول ہے اور آپ کے پاس مدرسہ بھی ہے لڑکوں کا، لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے۔ اللہ نظر بد سے اداروں کو بچائے، ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کی نظروں سے دیکھ کر ان اداروں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن میں کل ایک روایت پڑھ رہا تھا، آخری بات یہ کہ ابن حجر اسقلانی کے جو شاگرد ہیں امام سمہودی، یہ مدینے میں بہت سال رہے، انہوں نے ایک روایت کوٹ کیا ہے کہ چونکہ ہماری مسجد کا افتتاح تھا وہاں، تو میں اس میں امام سمہودی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں اور جتنے مدرسے ہیں یہ سب جنت میں منتقل ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں منتقل ہو جائیں گے، مسجد بھی اور مدرسے بھی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اور مدرسے یہ جنت میں منتقل ہو جائیں گے۔ مجھے یہ بتایا جائے مسجد اور مدرسے یہ کھڑی در و دیوار ہے، مسجد کو جس نے تعمیر کی، مدرسے کو جس نے زندگی دی، کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ اذان باقی رہے، مؤذن نہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت رہے اور اہل جنت بھی نہ اس میں نہ رہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھر وہ بنگلہ کتنا ہی خوبصورت ہو، اگر اس میں انسان نہیں تو وہ ایران گھر ہے، وہ جنت میں وہ محل کیا ہے جس کے اندر اہل جنت نہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، دنیا میں سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت میں راحت کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری اس تھوڑی کوششوں اور تھوڑی محنتوں کے نتیجے میں اللہ اپنا محل عطا فرمائیں گے، اپنے گھر میں جگہ دیں گے، محبت کی نظروں سے ہم دینی اداروں کو، مسجدوں کو دیکھیں گے، محبت کو قائم کریں گے، محبت کا نتیجہ انشاءاللہ جنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا راحم المساكين، يا ذو القوة المتين، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ بہت گنہگار ہیں، ریاکار ہیں، اسراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں ضرورت ہے، اے اللہ تیرے بندے ہیں،
بہت گناہ کیا ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ اے اللہ سب تیرے طرف سے بلاؤ آ جا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ پچھلے گناہ کو معاف فرما کر باقی زندگی اے اللہ سنت و شریعت والی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ سب سے پہلے دین ہماری زندگیوں میں ہمارے وجود میں داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے وجود میں داخل فرما دے، ہمارے گھروں میں اللہ کو داخل فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت قریب ہے اللہ، کوئی عمل ہمارا نہیں ہے۔ اے اللہ بہت گنہگار ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ تو رحم فرما دے۔ تیری توفیق کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں۔ اے اللہ اپنی توفیق سے نواز دے، ہم دین کی خدمت کرے، قرآن کا ہمیں خادم بنا دے، محبت کی نظروں سے اللہ اداروں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حالات ان اداروں کے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ جیسے اداروں کے جو حالات وہ آپ کے سامنے ہیں، جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہے اور ملت کے مفاد کے لیے بنایا ہے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما دے، اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما دے، ہم سب کو اس کا معاون بنا دے، ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کے سپورٹر بن جائیں۔ اے اللہ یہ صوبہ بڑا بچڑا ہوا صوبہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اے اللہ ظاہری طور پر یا اللہ بڑی مشکلات سامنے آنے والی ہے، لیکن آپ یہ اللہ اس کے حال کو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں کھڑا کر دیجیے، ہر کونے میں اسلامی اسکول قائم فرما دیجیے، مدارس کی جال بچھا دیجیے، ہر کونے ہر گلی میں مکتب کی جال بچھا دیجیے، ہر گھر کو مدرسہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ میری بہنیں جو آئی ہیں، اے اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما دیجیے۔ یہ تیرے نام پہ آئی ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے تذکرے سننے آئی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئی ہیں۔ اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما دے۔ اے اللہ انہیں مومنہ بنا دے، صادقہ بنا دے، اے اللہ انہیں قائمہ بنا دے، اے اللہ انہیں داعیہ بنا دے، اے اللہ انہیں خانیدہ بنا دے۔ اے اللہ تو انہیں اپنا ولیہ بنا دے۔ اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ساری بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما دے، انہیں اپنے گھر کے ماحول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلامی ماحول ہمارے گھروں میں قائم فرما دے۔ اے اللہ دینی ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ہماری وجہ سے دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ زمین میں اللہ پھٹنے کو تیار، سمندر چڑھنے کو تیار، آسمان گرنے کو تیار۔ اے اللہ بجلی کڑکنے کو تیار۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی درست فرما، ہمارے اعمال کو بھی درست فرما۔ اے اللہ زمانے میں جس کام کی ضرورت ہے وہ کام ہمارے دل و دماغ میں پیدا فرما کر اس کام کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے اے میرے رب ہم ناراض ہیں، اے اللہ ان گناہوں کا ہمارے اوپر ظاہر فرما کر اے اللہ ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنی بہنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اے اللہ اپنے کے بیٹی ہیں، دلوں کے جاننے والے، اے اللہ سب کے دلوں کی جان تمناؤں کی تکمیل فرما دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اس علاقے میں جتنے مرحومین گزرے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، جتنے مدرسوں کے ذمہ دار گزر چکے ہیں، کام کرنے والے گزر چکے سب کی مغفرت فرما دے، جتنے موجود ہیں سب کو صحت و حیات و تندرستی عطا فرما دے، سب کو مل جل کر پیار سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا